سيدنا المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان عزیز وقار، برادران اسلام، حاضرین اور سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ایک بابرکت سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی ثنا خان حضرات نعت خوانی کر رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جنتی درخت ملا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے اور اس ذکر کے ساتھ نجات جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل عزیز القدر نقاش رفیق صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں حصول برکت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ساری زندگی نقاش رفیق صاحب کو عطا فرمائے۔ آج اس محفل میں اللہ اور اس کے محبوب کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کی برکتیں نقاش رفیق صاحب کو اللہ ساری عمر عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر شادیوں کے موقع پر لوگ رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اور خوشی کے نام پر کہ خوشی کا موقع ہے گناہوں کے دروازے اپنے اوپر کھولتے ہیں۔ خوشی کے نام پر ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں یا وہ انداز اپناتے ہیں جس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ تو خوشی کے نام پر شریعت کو پائمال کیا جاتا ہے، شرعی حکم توڑے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے مومن جس دن خوش ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید والے دن 6 نمازیں ہیں۔ یہ نماز عید اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جس دن خوش ہوتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور نماز عید اس بات کا اظہار ہے کہ ہم جس دن خوش ہوتے ہیں خوشی عطا کرنے والے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، خوشی عطا کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور نماز عید ظہر کے بعد پڑھتے ہیں یا عصر کے بعد؟ اشراق کے بعد، دن کے پہلے حصے میں۔ تو یہ جو نماز عید کا وقت ہے
یہ بھی بتا رہا ہے کہ پہلے ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، عید بعد میں مناتے، اپنی خوشیاں بعد میں، رب کی عبادت۔ ہماری خوشیوں کا آغاز اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو، اس لیے دن کے آغاز میں ہم نماز عید پڑھ کے پھر عید مناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم توبہ کے ساتھ مجھے یاد کرو میں بخشش کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، تم دعا کے ساتھ مجھے یاد کرو میں قبولیت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، تم نیکی کے ساتھ مجھے یاد کرو میں اجر و ثواب کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، تم انسانوں کی محفل میں مجھے یاد کرو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، اور میرا شکرانہ کرو، کفرانے نعمت نہ کرو۔ شکرانے کا جو پہلا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اعتراف نعمت، اقرار کرنا کہ مجھے جو ملا ہے یہ اللہ نے عطا کیا، ہمارا تو اپنا وجود جو ہے یہ ہم نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔ یہ ڈیزائن کس نے پاس کیا تھا کہ آنکھیں سینے میں نہیں ہوں گی بلکہ ماتھے میں ہوں گی؟ جی یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ نقشہ کس نے پاس کیا ہے؟ یہ خود بنایا آپ نے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا جس صورت میں وہ چاہتا تمہیں بنا دیتا، یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس صورت میں چاہتا تمہیں بنا سکتا تھا، ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم تو اگر ساری زندگی شکرانہ کرتے رہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتے۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، فرمایا کفرانے نعمت نہ کرو۔ شکرانے کا جو پہلا مقام ہے وہ ہے نعمت کا اعتراف کرنا۔ حضرت لقمان حکیم ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کے ذکر میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت عطا کی گئی اور اللہ نے حکم دیا میرا شکرانہ کرو، تو شکرانہ کرنا یہ بہترین حکمت ہے۔ جسے حکمت دی گئی اسے بڑا خزانہ دیا گیا، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ یا پھر یہی بات ایک اور انداز میں بیان کر رہا ہوں، قرآن حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب۔ قرآن پاک کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے شکرانے کا مضمون ہے۔ گویا جسے شکرانہ مل گیا اسے بہت بڑا خزانہ۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اور دوسری طرف اس کتاب جسے کتاب حکیم کہا گیا ہے، قرآن حکیم کہا گیا ہے، اس کا آغاز شکرانے کے مضمون سے ہوا ہے۔ تو شکرانہ کرنا
یہ بہترین حکمت ہے، جسے شکرانے کی توفیق دی گئی اسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ آسمان سے جتنا علم نازل ہوا ہے وہ سارا علم قرآن پاک میں موجود ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز شکرانے کے مضمون سے ہو رہا ہے۔ آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے، جب اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تو آغاز الحمدللہ سے۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، الحمدللہ تملأ المیزان، جس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ کا وظیفہ ہوگا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم جو جھنڈا اٹھائیں گے اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد، انا حامل لواء الحمد ولا فخر۔ حضور قیامت کے دن حمد والا جھنڈا اٹھائے، تو جو دنیا میں اللہ کا شکرانہ کرتا ہے وہی قیامت کے دن حضور کے جھنڈے۔ اب آپ سارے چاہتے ہیں قیامت کے دن حضور کے جھنڈے تلے جگہ ملے، تو ایک دفعہ اس نیت سے پڑھ دیں الحمدللہ۔ آپ کے شادی نکاح صاحب کیا، ہم کیوں الحمدللہ کہیں؟ اللہ نے آپ پر کوئی تھوڑی نعمتیں کی ہیں، الحمدللہ۔ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ معمولی نعمت ہے؟ کبھی کسی اسپتال جا کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں، اندر ڈاکٹر مریض سے محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو مریض کے لواحقین پوچھتے ہیں کہ مریض بچ گیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سانس نہیں چل سکا، ہم مریض کا سانس نہیں چلا سکے، ہارٹ اٹیک ہوا، کوشش کی ہم نے سانس چلے، سانس نہیں چل سکا۔ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ معمولی نعمت ہے؟ میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، آپ دعا میں عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یا اللہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں، آسان وہی ہے جس کو تو آسان بناتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، پروردگار دنیا میں کوئی کام آسان نہیں مگر وہی آسان ہے جسے تو آسان بناتا ہے۔ ہم آسانی سے سانس لے رہے ہیں، یہ آسانی کس نے پیدا کی ہے؟ جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ تو ایک دفعہ شکرانے کی نیت سے پڑھ دیں الحمدللہ، اس نیت سے کہ اللہ نے لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے، الحمدللہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور مجھے جو خوشی ملی ہے، نعمت ملی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو قید کر لوں، کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں نعمت کو قید کیا جا سکے، کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں خوشی کو قید کر لے، وہ خوشی مجھ سے سلب نہ ہو، چھنے نہ، ضائع نہ ہو، یہ خوشی مجھے ہمیشہ حاصل رہے، کوئی ایسا پنجرہ بتا دے جس میں میں نعمت کو قید کر لوں۔ امام حسن بصری نے فرمایا نعمت ملے تو شکرانہ کرو، شکرانہ وہ پنجرہ ہے جس میں نعمت کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانہ کرو گے ہم تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ ایک مرید گیا مرشد کے پاس اور کہنے لگا کہ کمائی بڑی کرتا ہوں، برکت نہیں ہے، پتہ نہیں پیسے جاتے کدھر ہے، کسی نے کچھ جادو کیا ہوا ہے، برکت نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ مرشدوں نے فرمایا میں تیرے گھر آؤں گا اور کچن میں جو برتن ہے وہ میں دھوؤں گا، انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی۔ ایسے بھی پیر ہوتے ہیں جو کہ ابھی اسی آ کے تھوڑے پانے تو
آج کل تو عامل کہتے ہیں میں آؤں گا، حساب لگاؤں گا، تویز نکالوں گا، پھر جاتے ہیں اور سرانہ پھاڑ کے تو ادھر سے تویز نکال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ تویز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان مرشدوں نے کہا، انہوں نے کہا بھی میں آؤں گا، اچانک کسی دن آؤں گا، جب وقت ملا آؤں گا، تمہارے گھر کچن میں جو برتن پڑے ہوئے ہیں نا وہ میں خود دھوؤں گا۔ چند دنوں بعد اچانک مرشد آ گئے، انہوں نے کہا مجھے کچن میں لے چلو، میں برتن دھوتا ہوں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ جب ورچی خانے میں گئے، کچھ برتن پڑے ہوئے تھے، ہر برتن میں کچھ نہ کچھ کھانا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے مرید کو بلا کے کہا اب جب یہ برتن دھوئے جائیں گے تو کھانا کہاں جائے گا؟ پانی کے ساتھ نالی میں۔ جو رزق کو نالی میں بہاتے ہیں اللہ ان پر رزق تک کر دیتا ہے۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے۔ کیا آپ سب کو حدیث نہیں پتا کہ برتن کو صاف کرنا میرے آقا کریم کی سنت ہے؟ جس گھر میں رزق کی توہین ہوتی ہے، آدھا کھایا آدھا برتن میں ہی ہے، برتن رکھ دیا برچی کھانے، عورت نے برتن دھو دیا، اب وہ کھانا کہاں گیا؟ وہ سالن کہاں جا رہا ہے؟ وہ نالی میں ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو، روٹی کی عزت کرو۔ امام غزالی نے اسے نقل کیا ہے۔ جو روٹی کی توہین کرتے ہیں، رزق کو نالیوں میں بہاتے ہیں، ایسے آپ جان بوجھ کے تو کوئی نہیں پاتا، اس انداز میں نالیوں میں بہا رہے ہیں کہ برتن میں بچا دیتے ہیں، پھر وہ نالیوں میں بہ رہا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے اللہ کی نعمت کی۔ شکرانے کا پہلا درجہ ہے اعتراف، اور دوسرا درجہ ہے نعمت کا صحیح استعمال۔ نعمت کا غلط استعمال کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ آنکھیں دی ہیں، ماں باپ کی زیارت کرو اور حج مقبول کا ثواب لو۔ آنکھیں دی ہیں، قرآن کی زیارت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ آنکھیں دی ہیں، راستہ دیکھو، مسجد تک پہنچو، پر ہم آنکھیں کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ برطانیہ کے ایک اسکالر نے لکھا ہے پاکستانی قوم سکرین ٹائم گھٹا دے تو کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ کون سا ٹائم؟ سکرین ٹائم۔ جتنا دیر آپ سکرین دیکھتے رہتے ہیں۔ یہودیوں نے ذہن قابو کر لیے ہیں موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، اور پچھلے 20-22 سالوں میں جو تباہی انٹرنیٹ نے مچائی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، میٹاورس آ رہا ہے، اے آئی اور اس طرح کی جو ایپلیکیشن آ رہی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں نیٹ میں، آئندہ دور میں وہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ آپ خود تحقیق کر لیں گے میٹاورس کیا ہے، اے آئی کیا ہے، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ دجال آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو اس فتنے سے نہ بچایا تو آئندہ دور میں ہماری اولادوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہے۔ موبائل کو استعمال کریں کمیونیکیشن کے لیے، ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، پیغام دینا ہے، بات سننی ہے، کرنی ہے، ٹھیک ہے موبائل استعمال کر لیں۔ یا پھر کوئی طالب علم ہے، کوئی عالم ہے، اس نے تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، تو چلو ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو۔ لیکن جو تیسرا استعمال ہے نا، انٹرٹینمنٹ، تفریح کے لیے موبائل نہ استعمال۔ کئی نوجوان رات عشاء کے بعد بیٹھے 2 بجے تک موبائل چھوڑ ہی نہیں رہا۔ آپ نے ہی موبائل پکڑا ہوا، موبائل نے آپ کو پکڑا، رات گزر گئی موبائل بھی لگے۔ اگر تفریح کے لیے موبائل کھولیں گے تو وقت ضائع، عمر ضائع، اور امکان ہے کہ تھوڑی دیر کی تفریح کے لیے کہیں آپ اپنا ایمان ہی نہ برباد کریں۔ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کریں، رابطے کے لیے،
تحقیق یا ریسرچ کے لیے بھی استعمال کر لیں، لیکن تفریح کے لیے موبائل نہ استعمال کریں۔ میں عرض یہ کہہ رہا تھا، نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اور ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آنکھوں سے نیکی کی جائے، گناہوں سے آنکھوں کو بچایا جائے۔ آپ سارے حضور کے دیدار کے طالب ہیں، مشتاق ہیں۔ پنجابی میں کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانپ کے رکھی، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں۔ نماز پڑھنی ہے تو وضو تو شرط ہے، وضو کرنا تو فرض ہے، اس کے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور محبوب کا دیدار کرنا ہے تو آنکھوں کو تو پاک کرنا ہوگا۔ مولانا روم نے مسئلے میں لکھا ہے، لب ببند چشم بند گوش بند کا سر حقرا نبینی برمن بخن۔ اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان غیر سے روک لے، غیر سے ہٹا لے۔ لب بند چشم بند گوش بند در سر حقرا نبینی برمن بخن۔ مولانا روم لکھتے ہیں، اگر تو اپنی آنکھیں غیر سے بند کر لے گا، محبوب اپنا دیدار تجھے عطا فرما دے گا۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں۔ عارف کھڑی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں، جس تن اندر عشق جنہاں دی ہڈی رچیا کرنا تھیوں ڈورے، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا کرنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی۔ جنہاں دی گل نہیں سن دے غیراں، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا کرنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے۔ کنہاں دی گل نہیں سن دے؟ غیراں۔ کنہاں دی گل نہیں سن دے؟ ڈر ڈر کی بول رہے ہیں۔ کنہاں دی گل نہیں سن دے؟ آج ارادہ کرتے ہیں غیراں دی گل نہیں سن دے، حضور دی غلاماں دی گل سن دے۔ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نیٹ استعمال کرتے ہوئے کسی گستاخ کا کلپ آ جائے، آپ نہیں کھولیں۔ کیا ہمارے علماء اہل سنت کے بیان نہیں ہے سنتے؟ آپ گستاخوں کے بیان کیوں سنتے؟ گستاخ اپنے انداز میں کوئی بیج آپ کے دل میں گستاخی کا ڈال دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی عالم ہو، اس نے جواب دینا ہو، ٹھیک ہے وہ سن کے جواب دے دے۔ جب ہمیں اتنا شعور ہی نہیں ہے، دلائل ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں غیروں کی باتیں سنیں؟ اپنے علماء کو سنیں، اپنا عقیدہ سمجھے، جہاں ادب رسول ملے وہاں بیٹھے، جہاں بے ادبی کی بات ہو وہاں سے اپنا ایمان بچائیں۔ اگر کسی بے ادب کو آپ نے سننا شروع کر دیا، پتہ بھی نہیں چلے گا، دل سے ایمان نکل جائے گا۔ یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے بے ادبی کی وجہ سے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ لٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے ادبوں کی بات کریں ہی نہ، بے ادبوں کی بات سنیں ہی نہ۔ عشق جنہاں دی ہڈی رچیا کرنا تھی وہ ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنے۔ تو نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے، نعمت کا صحیح استعمال یہی شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا مصرف صحیح، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ لیکن افسوس، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہم اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت ہم اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، دین کو گرانے میں استعمال کرتے ہیں۔ جس رب نے نعمتیں دی ہیں، قیامت کے دن اس نے حساب بھی لینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ لام تاکید دون سکینہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، اگر اس کے مضامین کی تشریح میں جاؤں تو ایک ایک بات سے کئی مضامین نکلتے ہیں۔
کیونکہ محفل شادی کے حوالے سے ہے تو میں اس دائرے میں رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک میں نے دو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمت کا صحیح استعمال یہ شکرانہ ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال یہ شکرانہ ہے آنکھوں کا، زبان کا صحیح استعمال یہ زبان کا شکرانہ ہے۔ فتنوں کے دور میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، کیا ڈر کے اندر چھپ کے بیٹھ جائیں کہ موبائل کا فتنہ بہت بڑا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، یا پھر آج مردوں کی طرح ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس فتنے سے خود بھی بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ایمان ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو اتنے بڑے بڑے فتنے کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، پھر اتنے بڑے بڑے فتنے کیسے اٹھتے ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 112 113 فتنوں کا فلسفہ بیان ہوا ہے کہ مشیت کی وجہ سے یہ فتنے جو اٹھتے ہیں ان کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ فتنوں کے ذریعے کھرے کھوٹے کو نکھیر دیتا ہے۔ فتنے کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کس کا آخرت پر ایمان ہے اور کس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ کیا خیال ہے بندہ آخرت کو مانتا ہو سود کھائے گا، اور اگر گناہ کر بیٹھے تو کیا اس میں قائم رہے گا؟ پرواہ ہی نہیں۔ آج کا بہت بڑا آدمی ہے گناہ کر کے پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ یہ گناہ کو معمولی سمجھنا یہ کفر ہے۔ گناہ کرنا، شریعت کا حکم توڑنا وہ گناہ ہے، لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں گناہگار نہیں بنایا جا رہا، کافر بنایا۔ میں نقاش رفیق صاحب، وقاص صاحب، ان کے خاندان کو، ان کے والد گرامی، دیگر اہل خاندان جو بھی یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے شادی کے موقع پر یہ محفل رکھ کے معاشرے کو دعوت دی ہے کہ جس رب نے خوشیاں دی ہیں پہلے اس کا شکرانہ۔ میں ایسی شادیوں میں بھی گیا ہوں، میرج ہال میں داخل ہوئے، مرد عورت کٹھے بیٹھے ہیں، دولہا اور دلہن سٹیج پہ کٹھے بیٹھے ہوئے، نکاح والے دن۔ میں نے کہا بھی میں نے تو اس میرج ہال میں نہیں داخل ہونا، آپ ڈیوائیڈر لگائیں، مرد الگ بیٹھے عورتیں الگ بیٹھے، باوضو مسجد میں بیٹھو، یہ بات سنا۔ میرج ہال والوں نے کہا ہمارے پاس ڈیوائیڈر ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں آج تک جتنی شادیاں ہوئی ہیں ان شادیوں میں مرد عورت کٹھے بیٹھتے ہیں، تسی کوئی نویں عالم دین آئے ہو جنہوں نے پہلی بار سانو کیا ڈیوائیڈر لاؤ۔ اب سوال یہ ہے میرج ہال بنانا شرعی طور پہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ کبھی کسی عالم دین سے سوال پوچھے آپ جی بھی میرج ہال کی روزی حلال بھی ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ میرج ہال والا بیٹھا ہے تو زیادہ غور سے سنیں، نہیں تو جا کے آپ سنا دیں بے شک میرج ہال والوں کو ویڈیو بن رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے فتوے کا جو میں بیان کر رہا ہوں، میں فتویٰ دیتا نہیں ہوں، فتویٰ بیان کر رہا ہوں۔ میرج ہال بنانا جائز ہے اگر اس میں پردے کے ساتھ شادی کی تقریب منعقد ہو، جائز ہے، لیکن اگر وہاں خلاف شریعت کام ہوگا، مرد عورت کٹھے بیٹھیں گے، وہ شادی کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے، میرج ہال والا بھی گناہگار، جو ہال کرائے پہ دے رہے گناہ کرنے کے لیے وہ حرام، وہ بھی گناہگار ہو۔ ویسے میرج ہال بنانا جائز ہے، وہاں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، پردے کا اہتمام ہو، شادی کی تقریب منعقد ہو، کوئی شریعت کا حکم توڑنے کے لیے میرج ہال والوں کی طرف سے سہولت نہ ہو، میرج ہال بنانا جائز ہے۔
لیکن اگر وہاں شادی ہو رہی ہے جس میں حضور کے حکم توڑے جا رہے ہیں اور میرج ہال والے سہولت دے رہے ہیں تو یہ سہولت دینا ان کے لیے حرام ہے، اور سہولت دے کے پھر ان کے لیے رزق کمانا یہ ان کے لیے حرام ہے۔ لیکن ہم کیسے دور میں ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرج ہالوں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے جلسوں میں، بڑی بڑی محافلات میں کہا بھی کوئی جڑاں اٹھے تو صحیح جو میرج ہال میں حدیث لکھوا دے الحیاء من الایمان، میرج ہال میں حدیث لکھوا دے کہ جو عورتیں میرج ہال میں آئیں پردہ کر کے آئیں۔ ایک میرج ہال والے سے میں نے بات کی، وہ نے کہا ساڑھا کاروبار نہ کرو، اتنی عورتیں نہیں آنا۔ اگر لکھ دیا جائے کہ جو عورت اس میرج ہال میں آئے وہ پردہ کر کے آئے، تو لوگ کہیں کہ بکنگ ہی نہ کراؤ، کسی دوسرے میرج ہال کی کرو۔ اچھا، اگر عورتیں بے حیائی پھیلائیں معاشرے میں، ذمہ دار کون ہے، مرد یا عورتیں؟ آپ اپنا اعتراف کر رہے ہیں، کیوں ڈرتے ہوئے بول رہے ہیں؟ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گناہ گار ہیں اگر وہ برائی پھیلا رہی ہیں؟ مرد ذمہ دار ہے۔ اگر عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں گناہ گار تو وہ ہیں، لیکن ذمہ دار مرد۔ معاشرے کی اصلاح کرنا مردوں کا۔ آپ نے کھڑی نے لکھا، مجھے شعر کے الفاظ اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جے مورا سے بندہ مرد نہیں بن جاتا جب تک اندر گیٹس مردوں والے نہ ہو، جب تک اندر عادتیں مردوں والی نہ ہو، چہرہ مردوں والا ہو تو بندہ مرد نہیں بن جاتا، اندر گیٹس بھی، اندر خصائص بھی مردوں والی ہونے چاہیے۔ تو فتنوں کے اس دور میں آج نقاش رفیق صاحب کی شادی کے موقع پر یہ جو محفل ہوئی ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ معاشرے کو دعوت دی گئی، شادیاں ایسے بھی ہو سکتی، بلکہ اسی طرح ہمیں شادیاں کرنی چاہیے۔ کرکٹ میچ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ، تو ہماری قوم اس طرح کرکٹ میچ دیکھتی ہے جیسے انڈیا کے ساتھ جنگ لگی ہوئی، حالانکہ کرکٹ کا میچ وہ بھی دبئی میں رہا ہے۔ ہم پاکستان میں یوں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں جیسے انڈیا کے ساتھ جنگ لگی ہوئی۔ وہ انڈیا جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ انڈیا جس کو ہرانا ہم اپنے لیے خوشی کا سبب سمجھتے ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے ان ہندوؤں کی رسمیں ہم پوری کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا، مجھے ایک دوست نے باہر سے فون کیا، انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، یہ جو مائیوں کی رسم لوگ کرتے ہیں نا میں نے نہیں کرنی، میرا خیال ہے محفل میلاد کرنے کا، تو فلاں تاریخ کو شادی ہے، آپ ٹائم دے دیں گے، میں نے محفل میلاد کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس دن فارغ ہوں، میں آ جاؤں گا۔ وہ میرے ملنے والا تعلق والا تھا، ٹائم لے کے پھر اس نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے گھر فون کیا ہے، ماں کو بتایا ہے، بہن کو بتایا ہے کہ ہم نے مائیاں نہیں کرنی، محفل میلاد کرنی۔ میری ماں نے کہا ہے پتر مائیاں نہ کریے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ ایسی جہالت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دین کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ساری دنیا میں ہی ہے، ایسی جہالت بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اب وہ بچہ مجھے فون کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مائیاں دی رسم نہ کی تھی نکاح بھی ہو جائے گا۔ ایسی جہالت ہے، وہ کہتے ہیں شاید نکاح ہی نہ ہو۔ یہ مائیوں کی رسم جو ہے ہندوانہ رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محفل میلاد کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، یہ برکت ہے، لیکن ہم ہندوؤں کی رسم پوری کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ تو بہت زیادہ ہندوؤں کی رسمیں جو ہیں وہ شادیوں کے موقع پر جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں۔ وہ رسمیں نہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا، لیکن اتنی دعوت ضرور دے رہا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ میچ کو جنگ بنا لیتے ہیں تو شادیوں کے موقع پر بھی یاد رکھیں، انڈیا کے گانے چل رہے ہیں، انڈیا کے انداز میں بنارسی کلے پہنتے ہیں، امامہ شریف نے بنارسی کلے پہنتے ہیں۔ بنارسی کلے جو ہیں وہ انڈیا کے ہندوؤں کی نقل کرتے ہوئے وہی رسمیں وہی رواج ہمارے نوجوان شادیوں کے موقع پہ اپناتے ہیں۔ اس وقت تمہاری انڈیا کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ کدھر گئی؟
تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں اس محفل میں کہ انشاءاللہ یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس سے خود بھی بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے۔ اور آج کی اس محفل میں جو ہمیں اصلاح معاشرہ کا پیغام ملا ہے، خوشی ہو یا غم کا موقع، شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے مطابق ہی زندگی کا ہر مرحلہ طے کریں۔ میں نے آپ کے سامنے شکرانے کے مضمون پر دو باتیں بیان کی، باقی اس کی تشریح کی۔ ایک تو یہ کہ نعمت کا اعتراف کرنا یہ شکرانے ہے، دوسری بات یہ نعمت کا صحیح استعمال یہ شکرانے ہے۔ تیسرا پہلو، ایک بادشاہ نے، یہ بات اگلے جو دن آ رہے ہیں شادی کے، جن میں برات بھی ہے، جن میں ولیمہ بھی ہے، اس وقت بھی یاد رکھنے والی ہے۔ آدھی بات تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اتنا ہی برتن میں ڈالیں جتنا کھانا ہے، رزق کو نالیوں میں نہ بہائے۔ جو رزق کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر معیشت کو تنگ فرما دیتا ہے۔ اگلی بات سنا رہا ہوں، شہزادی نے اسے بیان کیا۔ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں چند امیروں کی دعوت کی، سیاستدانوں کی دعوت کی، امیروں کی دعوت کی۔ دسترخوان لاتے، آمنے سامنے مہمان بیٹھ کے، پرانے زمانے کی بات ہے، شہزادی نے لکھی ہے۔ کھانا رکھ دیا گیا اور بادشاہ کے جو ملازم تھے انہوں نے کہا جب تک بادشاہ نہ آئے کھانا شروع نہیں کرنا۔ کھانا رکھا ہوا ہے دسترخوان پہ، آمنے سامنے امراء بیٹھ گئے، بادشاہ آیا، اس نے آ کے سپاہیوں سے کہا کہ جتنے مہمان ہیں نا ان کے بازو سیدھے کر کے، ادھر بھی پھٹی ادھر بھی پھٹی، لکڑیاں رکھ کے نا، پھٹیاں رکھ کے بازو سیدھے باندھ، بازو دورہ نہیں ہوتے۔ سپاہیوں نے ایسے کیا، بادشاہ کا حکم تھا۔ تمام امراء کے بازو اس طرح سیدھے کر کے، اوپر بھی پھٹی نیچے بھی پھٹی رکھ کے باندھ دی۔ بادشاہ نے کہا کھانا کھاؤ، خود اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ دوبارہ آیا، سارے مہمان جا چکے تھے، کھانا اسی طرح پڑا ہوا بھی، ہاتھ دھونا ہی نہیں ہوتا، کھانا کیسے کھائیں؟ کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ وہ سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک لقمہ بھی نہیں کسی نے لگایا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے پھر دعوت کی، اور اب دعوت کی درویشوں کی، اب دعوت کی اللہ والوں کی۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا، آمنے سامنے درویش بیٹھ گئے۔ غلاموں نے کہا جب تک بادشاہ نہ آئے کھانا نہیں شروع کرنا، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، بادشاہ آگے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا ان کے بازو سیدھے کر کے اوپر نیچے پٹیاں باندھ دو، بازو دورے نہ ہو۔ بازو سیدھے کر کے پٹیاں باندھ دی گئی۔ بادشاہ نے کہا کھانا کھاؤ میں جا رہا ہوں، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا، کیا دیکھا، دسترخوان خالی پڑا ہوا ہے، درویش کھانا کھا کے چلے گئے۔ بادشاہ نے حیران ہو کے سپاہیوں سے پوچھا، غلاموں سے پوچھا وہ کھانا کھا کے گئے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھے برتن خالی کوئی نہیں، وہ سارے کھا کے گئے۔ انہوں نے کہا پہلے جو امیر آئے تھے وہ تو نہیں کھا کے گئے، یہ کیسے کھا کے گئے؟ ان غلاموں نے کہا، یہ شہزادی نے لکھا، ان غلاموں نے کہا جو پہلے آئے تھے نا وہ امیر بڑے لوگ، انہیں اپنے کھانے کی فکر تھی، تو بازو دورہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کیسے کھاتے؟ یہ درویش تھے انہیں دوسروں کو کھلانے کی فکر تھی۔ یہ آمنے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بازو دورہ نہیں ہوتا، اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے، تجھے تو کھلا سکتے ہیں۔ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے، سارے ہی راضی تھے۔ جسے صرف اپنی فکر ہو اور دوسرے کا خیال نہ ہو، جو خود غرض ہو، وہ برکت سے معلوم ہوتا ہے، اور جو نعمت میں دوسرے کو شریک کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے نعمت میں آسانی کو پیدا کر دیتا ہے۔ شادی کے موقع پر دوسروں کو پہلے موقع دیں، یہ نہ کہ میں ڈال لوں شاید مجھے دوبارہ ملے ہی نہ، پتہ نہیں پھر دوں گا آئے یا نہ آئے۔ ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے پلیٹ میں اتنا ڈال دیتے ہیں جتنا پھر کھا نہیں سکتے۔ اگلے جو دن ہے برات کے ہوں یا ولیمے کے ہوں، اس موقع پر شہزادی کی یہ بات یاد رکھیں تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔
اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے بھائی کو ڈال دیتے کہ میں بعد میں لے لوں گا، آپ پہلے۔ یہ ایثار ہے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ہم تو شادی میں بیٹھے ہیں، جنگ میں تو نہیں، اور ہماری تاریخ تو بتاتی ہے کہ جنگ میں ایک زخمی پکارتا ہے الدش، اے ساقی مجھے پانی پلاؤ۔ تو جنگ میں جو ڈیوٹی ہوتی تھی نا پانی پلانے کی، وہ مشکیزہ لے کے ساقی گیا زخمی کے پاس، پانی پلانے لگا، قریب سے ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی الدش۔ تو یہ جو پہلا زخمی تھا اس نے کہا مجھے نہ پلاؤ، میرے بھائی کو پلاؤ۔ زخمی ہے، پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، کہا میں نہیں پیوں گا میرے بھائی۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے کہا مجھے نہ پلاؤ، میرے بھائی کو پلاؤ۔ 7 آدمیوں کے پاس وہ پھرا ہے اور ہر ایک اپنے بجائے دوسرے کی طرف اسے بھیج رہا ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور شادی کی مناسبت سے چند ایک اور گزارشات پیش کرتا۔ ایک حدیث دولہا کے حوالے سے، ایک حدیث دلہن کے حوالے سے سنا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت ہوتی نہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ گھر آباد کس طرح کرنا ہے۔ تو پہلے بچوں کو کم از کم یہ تربیت ضرور دینی چاہیے کہ شادی کے بعد، اس بندھن کے بعد گھر کو آباد کیسے کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے رواج نہیں ہے، لیکن اگر یہ معمول اپنا لیا جائے تو اس کی بڑی برکت ہے کہ جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں جس میں آیتیں پڑھتے ہیں، وہ آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اگر صرف ان کا ترجمہ مجمع کو سنا دینا شادی کے موقع پر، تو اس سے ہی تربیت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بار بار ان آیتوں میں آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو خطبہ نکاح میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ ہمارے عربی میں خطبہ تو پڑھا جاتا ہے، برکت تو حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا عربی ترجمہ سنا دیا جائے، اردو ترجمہ سنا دیا جائے اس موقع پر جب نکاح ہوا ہے، صرف ان آیتوں کا ترجمہ سنا دے تو یہ بھی بہت بڑی تربیت ہے کہ آئندہ تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ میں صرف ایک حدیث دولہا کے حوالے سے، ایک دلہن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ تو میں اس محفل میں نہیں سنا رہا کہ وہ 3 مختلف مقامات سے پڑھی جاتی ہیں اور ان کا مضمون طویل ہے، اور میرا خیال تھا کہ 10 بجے تک ہم نے دعا کرنی ہے اور 10:15 ہو چکے ہیں۔ خاوندوں کے فرائض بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ کن کے لیے اچھے ہیں؟ باہر والوں کے لیے اچھے ہیں یا گھر والوں؟ دکان پہ ہم گاہکوں کے لیے بڑا اچھا اخلاق، باہر دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق، لیکن جب گھر آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ سختی، وہاں ہمارے اچھے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے اچھے اخلاق کا معیار کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو گھر والوں کی جز وقتی اخلاق کا اظہار تو باہر کیا جا سکتا ہے، کل وقتی اخلاق گھر میں ہی ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی بیوی خاوند کی تعریف کرے، لیکن یہ اصول دنیا والوں کے لیے ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو سب سے پہلی نعت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھی، کیونکہ انہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ دوسری حدیث جو آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے یہ جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں سنانی ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں، عربی الفاظ نہ بھی یاد رہے، اردو میں ہی سنا دیں تو میرا یہ پیغام میری بہنوں بیٹیوں تک نہیں، ان کے آگے گھروں تک پہنچ جائے گا کہ حضور نے کس طرح گھر بسانے کی تعلیم دی۔ فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں،
جب قیامت کے دن وہ جنت کے سامنے جائے گی، اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی خوبیاں 4۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ فرمایا جو عورت پنجگانہ نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بعلها اپنے خامد کا حکم مانے، احسنت فرجها اپنے کردار کو پاک رکھے، جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہیں، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ پنجگانہ نماز، ماہ رمضان کے روزے۔ تیسری خوبی اطاعت بعلہا، خامد کا حکم ماننا۔ رتبہ کس کا زیادہ ہے، خامد کا یا بیوی کا؟ جی کون سا گھر آواز پہنچ رہی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، رتبہ خامد کا زیادہ ہے۔ حدیث پاک ہے مسند امام احمد میں فرمایا اگر میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا، صحابہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، سجدہ عبودیت تو صرف اللہ کے لیے کسی دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن سجدہ تعظیمی حضور نے فرمایا اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ تعظیمی، لیکن بیوی نے اگر نفلی روزہ رکھے نا تو خامد سے پوچھ کر کس قدر شریعت نے خامد کو رتبہ عطا کیا ہے، شریعت نے خامد کو بلند مقام عطا کیا ہے۔ میاں اور بیوی کا یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی دونوں جواب دے ہیں۔ قیامت کے دن کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اس وجہ سے بخشی جائیں گی کہ انہوں نے اپنے خامدوں کی خدمت کی ہے، اور کتنے خامد ایسے ہیں جو اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کیا ہے، اس وجہ سے بخشے جائیں گے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیا داری نہیں بلکہ یہ آخرت کمانے کا ذریعہ بھی ہے، یہ بخشش حاصل کرنے کا باعث، بخشش حاصل کرنے کا سبب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر نکاح کرنا صرف دنیا داری ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نکاح نہ کرتے۔ نکاح کرنا صرف دنیا داری نہیں، یہ بھی دین داری ہے۔ النکاح نصف الایمان، ایک مقام پہ فرمایا النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے رغبت نہ رکھے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ اس لیے نکاح کرنا جو ہے یہ صرف دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں دین ہے وہاں زندگی آسان ہے، اور دین کو چھوڑ کے ہم نے زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ دین نے نکاح کو بڑا آسان رکھا ہے، ہم نے اسے مشکل بنایا ہوا۔ آج بھی اگر ہم دینی اعتبار سے شادیوں کی تقریبات کو منعقد کریں تو بہت سارے مسائل سے، نحوستوں سے، بے برکتی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو نہ صرف نقاش رفیق صاحب کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ لوئے لوئے پہلے کڑیے جے دل باٹا پہنا، شام پئی میری شام محمد گھر جاتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔